یعنی آپ کے دل میں نہیں ہونی چاہیے. میں ایک 3 سال کی بچی کی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کس سوسائٹی میں رہتے ہوئے لوگ سکھانا چاہیں تو کیا کچھ سکھا سکتے ہیں. ایک بچی نے اپنے کلاس فیلو کو 3 سال کی بچی نے اتنا پیٹا اس کو گرا دیا. تو اس کی ماں نے اس سے پوچھا کہ تم نے اسے کیوں گرایا؟ تو اس نے کہا کہ kids don't marry. بچے جو ہے نا وہ شادی نہیں کرتے. تو اس کی ماں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ کہتا تھا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو میں نے اسے گرا دیا کیونکہ kids don't marry. تو بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کی بات جب بچوں کو سکھائی جاتی ہے، جب بچوں کو ایک لمٹ سکھائی، تو 3 years کا بچہ بھی ایسا ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ فرم ہے. تو اس کی ماں کہتی کیا یہ بری بات نہیں ہے کہ آپ بچوں کو گراؤ؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے اچھا کام کیا وہ یہی ہے کہ میں نے جو ہے وہ اس کے لیے اپنے حقوق بتا کی دیا پہچان. اپنے حقوق کی پہچان. اسلام کا تصور یا تو یہ استاذہ لے لیا جاتا ہے کہ شاید کچھ چھوئی موئی سی ہوگی، بس دبی چھپی کہیں گھبرائی ہوئی، یا دوسری طرف جو ہے وہ کہ بہت ہی وہ جو آپ والی بات ہے کہ بہت ہی کوئی رف ہونا پڑ جائے گا. تو بیلنس والا اور معاملات ہیں، معاشرہ ہے، معاملات ہیں، خاندانوں میں بھی، ورک پلیسز پہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو فیس کرنی پڑتی ہے. بٹ آپ نے جس طرح سے گائیڈ کیا کہ آپ کا اپنا ایٹیچیوڈ فرم ہے، تو پھر الحمدللہ رب العالمین. صحیح. بارک جزاک اللہ. اللہ خیر، بہت شکریہ. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. میں تھراپسٹ ہوں فورسز کے اندر. سو بیسکلی آئی ایم اے سائیکالوجسٹ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ ایک خاتون کی جو پورا ایک ہارمونل سائیکل ہوتا ہے اس میں ایک ٹائم آتا ہے جب آپ بہت پروڈکٹیو ہوتے ہو اور بہت نمازوں میں بھی دل لگ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی، باقی سارے کام بھی بہت اچھے سے کر رہے ہو. پھر آپ کی ہارمونل سائیکل اس جگہ پہ جاتا ہے جہاں پہ آپ بہت لو فیل کرتے ہو، انرجی بہت کم ہوتی ہے اور آپ کے اندر انرجی کسی بھی چیز کے لیے نہیں ہوتی. تو ان لو ڈیز کے اندر اب وہ لو ڈیز کسی خاتون کو زیادہ فرق افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کو کم کر رہے ہوتے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر جب آپ ایسے فیل کرتے ہو کہ بیڈ سے بھی نہیں اٹھنا، کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کر رہا، تو کیسے کنسسٹنسی نماز کے اندر لے کے آنی ہے؟ ان دنوں میں کیسے برقرار رکھنا ہے اپنا تعلق؟ آپ نے بہت اچھی طرف توجہ دلائی ہے کہ سائنٹیفکلی کہ جو ہارمونل یعنی چینج آتی رہتی ہے خواتین کے سائیکلز کے حوالے سے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں ورلڈ وائڈ ریسرچز بتاتی ہیں کہ واقعتاً ایسا ہے کہ آپ اتنا بہتر فیل نہیں کرتے ہو. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اس کا جواب ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. اللہ سے ڈرو جتنی تم میں طاقت ہو. یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن ہے جتنی آپ میں طاقت ہے. آپ لوور سائڈ پہ ہو تو تھوڑا یعنی تب بھی کنیکشن جوڑ کے رکھیں. آپ اٹھ کے نہیں کوئی کام کر سکتے تو آپ لیٹے لیٹے ذکر کر لیں. آپ لیٹے ہوئے بھی آپ کا ذکر میں اتنا دل نہیں لگ رہا، کچھ سن لیں. آپ کو سنتے ہوئے بھی اتنا چین نہیں مل رہا، کچھ چینج کر لیں، کوئی ایسی چیز سن لیں جو آپ کو زیادہ یعنی بہتر کنڈیشن میں لے جائے. کبھی تلاوت انسان سن رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی نشید سن لیتا ہے، کوئی اور ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو فائدہ دے جاتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی بات اتنی زیادہ انسان کو اچھی لگ جاتی ہے، کوئی چھوٹا سا کلپ، کوئی ایسی چیز، انسان ایسی چیزوں کو کبھی سیو بھی کر لیتا ہے. تو ایسے ڈیز میں ان چیزوں سے ضرور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن آپ ایز اے تھراپسٹ آپ یہ بات بھی سمجھتے ہو کچھ چیزیں جو ہیں ایسے دنوں میں بہت زیادہ فائدہ بھی دے جاتی ہیں. جیسے حضرت مریم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا جب وہ بہت لو فیل کر رہی تھی، جب ان کو اتنا زیادہ ان کے اوپر یہ بات حاوی تھی کہ میرے یہاں بغیر کسی مرد سے تعلق کے بچہ پیدا ہو رہا ہے، کاش میں اس دن کے آنے سے پہلے بھولی بسری داستان ہو چکی ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ کھجور کے تنے کو پکڑو اور اسے ہلاؤ، آپ کے اوپر تر و تازہ کھجوریں گر پڑیں گی. اور آپ کے نیچے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چشمہ بہا دیا
تو آپ کھجوریں کھاؤ اور پانی پیو. اور یہ کہ جو چیز بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے اس میں ڈیٹس، کھجوروں کا استعمال کریں تو آپ کو بہت زیادہ ہیلپ ملے گی. اور جو سائیکل کے ڈیز ہیں نا وہ بھی زیادہ اچھے گزریں گے. اور یہ ہے کہ اگر ریسرچز کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو بہت بیلنس کرتی ہیں ڈیٹس کے حوالے سے. اب یہ ہے کہ جس طرح یعنی حضرت مریم کی کیفیت تھی، اس کیفیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں بہت سارے اور کام کرنے کے لیے نہیں کہا. اگر آپ دیکھیں نیکی کے بہت سارے کام نہیں، کہ وہ اس وقت کسی ایک خاص سچویشن میں تھیں تو اس سچویشن میں وہ وہی کچھ کر سکتی تھی. پھر جب وہ پھر اس وقت بھی ان کے لیے بہت ڈیفیکلٹی تھی. دوسرا موقع جب وہ بچے کو ساتھ لے کے اپنی قوم کے پاس آ رہی تھیں کہ میں ان کو جا کے کیا کہوں گی، وہ کہیں گے کہ بچہ کہاں سے لے کے آئی. اور یہی ہوا کہ جب وہ گود میں بچہ لے کے گئی تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے مریم، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں بدکار عورت تھی، تو نے یہ کیا پاپ کر ڈالا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ چپ کا روزہ رکھ لو، آپ نے نہیں کہنا، بچے کی طرف اشارہ کر دینا. ابھی یہ لو فیل کرنے کی بات ہے نا کہ آپ کوئی جواب نہیں دے سکتے، کیفیت ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی تو حضرت مریم نے اشارہ کیا، اب پورا ماحول چینج ہو گیا. انہوں نے کچھ نہیں کیا، صرف ایک اشارے کے سوا کچھ بھی نہیں. تو بچے نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی اور رسول بنایا. اور وہ ماحول بالکل تبدیل ہو گیا اور انہوں نے اسے ایکسیپٹ بھی کر لیا الحمدللہ. اب آپ بتائیے کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ اس میں یہ بھی چیز تھی کہ اس سائیکل سے کچھ دن پہلے بھی آپ کی انرجی بہت ڈاؤن ہوتی ہے جب آپ نماز پڑھ سکتے ہو، جی. اور تب بھی آپ کی نا آپ انرجی نہیں ہوتی کہ آپ اٹھ کے نماز پڑھو. میں اس کا بھی استاد اگر آپ کچھ ایڈ کر دیں تو. میں نے انہی دنوں کے بارے میں کہا ہے کہ آپ اگر ڈیٹس یوز کریں گے، شہد یوز کریں، آپ یعنی اپنی ڈائٹ نسبتاً ان دنوں میں بہتر رکھیں تو اتنا لو نہیں فیل کریں گے. آپ اسے آزما کے دیکھیے، آپ خود یا زیادہ بہتر فیل کریں گے. لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے نماز پڑھنی مشکل لگ رہی تو اس وجہ سے کہ فزیکل کنڈیشن بھی تو ایسی نہیں نا، انسان ویک ہو رہا ہوتا ہے اور پھر اتنا زیادہ اس کے یعنی تھوڑا اس کی ذہنی اور اس کی روحانی کیفیت بھی ویسی نہیں بن رہی ہوتی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یہ کہ فزیکلی فٹ رہنے کے لیے کچھ چیزیں استعمال کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے گا. جزاک اللہ. ہم لاسٹ کوشچن لے سکیں گے، ٹائم ختم ہوا ابھی ہے. السلام علیکم، میرا نام طاہرہ قرۃ العین ہے اور میں یونیورسٹی آف لاہور میں سی ایس کی اسٹوڈنٹ ہوں، کمپیوٹر سائنس لاسٹ ایئر. میرا سوال یہ ہے، میں ایک جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں. تو میرے گھر میں میرا ایک ہی کزن ہے. میں اپنی والدہ سے کہتی ہوں کہ اس سے کہا کریں کمرے میں نہ آیا کرے، گرمی ہے، ہم کمرے کا دروازہ کھلا رکھتے ہیں. تو وہ آ جاتا ہے اور ہم جس طرح اگر اپنے ہی کمرے میں کمفرٹیبلی بیٹھتے ہیں تو بے پردگی ہو جاتی ہے جب وہ کمرے میں آتا ہے. تو میں نے اپنی والدہ سے اور اپنے والد سے بہت دفعہ کہا ہے کہ ان سے کہا کرے ہمارے کمرے میں نہ آیا کرے، اور جب کبھی دروازہ بند بھی ہوتا ہے تو وہ بغیر نوک کے اندر آ جاتا ہے. تو میں اپنے والدین کو کس طرح یہ بات کنوے کروں کہ اس سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اور میں اپنے گھر میں سیف فیل کرنا چاہتی ہوں. تو اس کا بہت ہی عمدہ سوال ہے آپ کا. سورہ النور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں. تمہارے چھوٹے بچے جو ہیں نا، یعنی جو عورت ہے اس کا اپنا بچہ ہے، اور چھوٹے بچے بھی آپ سے اجازت لیے بغیر آپ کے پاس نہیں آئیں گے. 3 اوقات، ایک فجر کا وقت ہے، ایک دوپہر کا وقت، اور ایک رات کا عشاء کے بعد جب سونے کا ٹائم، یعنی نیند کے جو اوقات ہیں. تو ان کو وہ آیات پڑھائیں کہ انہیں کہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے اور آپ کو اس حکم کے مطابق یعنی یہ بات ضرور سمجھانی چاہیے. اور آپ اپنے کزن کو ڈائریکٹلی سمجھا دیں. وہ یہ بات کہی ہے اور میں نے ان کو یہ اسی صورت کا ریفرنس بھی دیا ہے، پر میری امی جو ہیں وہ
میرے خیال سے کانفلکٹ سے بچنے کے لیے وہ یہ بات ان کو سیریسلی نہیں کہتی، کیونکہ وہ میری خالہ کا بیٹا ہے تو ان کو کانفلکٹ سے بچنے کے لیے. امی کو یہ ضرور سمجھانا چاہیے کہ آپ کی بہن کا بیٹا آپ کے لیے محرم اور میرے لیے نامحرم، تو دونوں ایک برابر نہیں ہے. پلیز اس کے بارے میں جو ہے وہ جو فیلنگز آپ کی ہیں وہ ہماری نہیں ہو سکتی. تو اس وجہ سے اس چیز کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اصول کے مطابق سولو کر رہے ہیں. اور بس آخری سوال ہے کہ اسی کانٹیکس میں اپنا اخلاق کس طرح اچھا کیا جائے. مطلب جب غصہ آتا ہے، غصے میں اپنے آپ کے اپنے الفاظ کیسے قابو میں رکھے جائیں. جیسے اگر کسی کو بات کنوے کرنی ہے اور لازمی امپورٹنٹ بات ہے، پر کسی وجہ سے ٹون کی وجہ سے وہ بات آپ کی نہیں سنتا، تو اس حالت میں آپ اپنے اخلاق کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ آپ کا آدھا سوال میرے سامنے نہیں ہے کیونکہ میری یہاں گفتگو کی وجہ سے میرا دھیان دوسری طرف چلا گیا. آپ نے کہا اخلاق کیسے بہتر بنائیں، اور اگر کسی کی بات کی وجہ سے غصہ آ جائے تو اس موقع پر اپنے آپ کو کیسے کنٹرول کر کے رکھیں، یہی بات تھی. جی اور جی چونکہ انہوں نے جو بات کی ہے وہ بہت ڈس رسپیکٹفل ہے، آپ ان کو رسپیکٹیبلی کیسے بتائیں کہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ غلط ہے؟ تو اس کو رسپیکٹڈلی کیسے جواب دیا جائے؟ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی یہودی آئے. آپ ان سے ملنے کے لیے گئے تو جانے سے پہلے حضرت عائشہ سے کہہ کے گئے یہ اپنے قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے، اور آپ نے اس لیے مینشن کیا تھا کہ یعنی اس سے بچ کے رہیں. یہ بات آپ نے نہیں کہی لیکن آپ نے اشارتاً یہ بات اسی مقصد کے لیے کہی. آپ گئے، آپ نے بہت اچھے طریقے سے بات چیت کی، عمدہ اخلاق کے ساتھ. حضرت عائشہ کے دل میں بہت زیادہ یہ بات آئی. انہوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ آپ نے مجھے کہا یہ قبیلے کا سب سے برا آدمی ہے، خود اتنے اچھے طریقے سے اس کے ساتھ بات کی. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ میں یعنی برے اخلاق کا مظاہرہ تو نہیں کر سکتا، یعنی میں بدخلق نہیں ہوں کہ میں تو اچھے طریقے سے بات کروں گا، لیکن جہاں آپ کو خطرہ تھا وہ آپ نے ہائی لائٹ کر دیا کہ یہاں پر جو ہے نا آپ کی طرف سے ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. تو بات یہ ہے کہ یعنی کسی کے برے بیہیویئر پر سب سے پہلے آپ کو خود اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، کیونکہ جہاں ایکشن ہوتا ہے وہاں ری ایکشن اگر سامنے آ جائے تو اب رسپیکٹ جو ہے وہ پیچھے رہ جاتی ہے. اس لیے سب سے پہلے تو سیلف کنٹرول سیکھنا چاہیے کہ آپ دوسرے کے ذہن سے نہ سوچیں. اگر آپ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں، رسپیکٹ دینا چاہتے ہیں، تو وہ آپ پر جس نیت کے ساتھ کو حملہ آور ہو رہا ہے، کو بات کر رہا ہے، آپ کو ڈس رسپیکٹ کر رہا ہے، تو آپ اس کے ذہن سے نہ سوچیں. آپ صرف یعنی آپ کول تب رہیں گے، اچھے خلق کا مظاہرہ تب کریں گے جب آپ اس کے ذہن سے نہیں سوچیں گے. تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ آپ کیونکہ آپ کے اندر ایک آگ نہیں بھڑکی، آپ کول ہیں تو آپ سکون کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، ریسپیکٹفلی کر سکتے ہیں. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. ایک لاسٹ کوشچن لے سکیں گے؟ دو لوگوں میں ٹائی ہے. آئی تھنک وہ لین میں پہلے تھی، سوال آپ لے رہی ہیں. اوکے ٹھیک ہے، دونوں کر لیں. دونوں کر لیں جی، دونوں کر لیں. جزاک. السلام علیکم سعد صاحب. السلام علیکم، میں سحر رضوان ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے ابھی شروع میں ذکر کیا کہ اللہ سے محبت کرنے والوں کو جو ہے قیامت کے دن شہداء اور صالحین جو ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے وہ تخت سجائے گئے ہیں. تو ایسی باتیں سن کے امید بھی بہت ہوتی ہے، دل کو خوشی بھی بہت ہوتی ہے، لیکن ایک شاید شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے کہ ہم انسانوں کی کیا اوقات. تو ایسی باتیں سن کے بہت تسلی بھی ہوتی ہے. تو کیا ایسے اور بھی اعمال ہیں کہ جن کو ہم کر کے ان لیول پہ پہنچ سکے جو صدیقین اور شہداء اور صالحین کے لیول پہ ہو؟ جی، ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. ایک شخص رسول اللہ کے پاس آیا، کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، آپ کی محفل میں آتا ہوں تو چین پاتا ہوں، جب میں اپنے گھر چلا جاتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کے درمیان ہوتا ہوں، اپنے کاروبار میں ہوتا ہوں، میرا کہیں جی نہیں لگتا.
میرا دل گھبراتا ہے تو میں آپ کے پاس چلا آتا ہوں. دنیا میں تو میں جب گھبراتا ہوں تو میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں, لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے, آپ تو انبیاء کے ساتھ اعلیٰ مقام پر ہوں گے. مجھے تو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا تو کس جگہ پہ ہوں گا. تو میں جب اپنی موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرا دل گھبراتا ہے, میں آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کے نازل ہوئے. جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا, انبیاء میں سے, صدیقین میں سے, شہداء میں سے, صالحین میں سے. کتنے اچھے دوست ہیں. تو اصل چیز ہے اطاعت, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, اس کے رسول کی. اور اطاعت یہ ہے کہ دل کی خوشی کے ساتھ وہ کام انجام دے. ہم ان مجالس میں اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہمارا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جڑے, ہمارے لیے اطاعت کرنی آسان ہو جائے, ہمارے لیے اس کے احکامات پر عمل کرنے میں ڈیفیکلٹی نہ ہو, اور ہم ایک ریئل لائف گزار کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس پہنچے. الحمدللہ. تو اطاعت یہی تو ہم سے مطلوب ہے. جزاک اللہ خیر. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی, میری آپ سے ایک سوال ہے. میں بیوٹیشین ہوں جوہر ٹاؤن سے, اور سوال میرا یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ میرے ساتھ ہی رہتے تھے, لیکن ان کو میں نے باہر بھیج دیا نیتاً, کیونکہ میرے لیے انزائٹی کا بہت زیادہ ایشو ہو گیا تھا ان کی باتوں کی وجہ سے, ان کے بیہیویئر کی وجہ سے, اور کافی آل ٹائم میرے بچوں میں وہ ایشو کریٹ ہو رہا تھا. یہ بھیجا تو میں نے نیتاً, لیکن اب مجھے ایک چیز سے ڈر لگتا ہے, یہ گناہ ہے, اور وہ مجھے آنے کا کہتے ہیں تو میں نے کبھی نہیں کہتی کہ آپ آئیں, کیونکہ میں نے بہت لانگ ٹائم گزارا ہے اپنی تکلیف کا, اور ان کے جانے کے بعد میں اپنا علاج کرواتی رہی. اب الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, لیکن جب وہ مجھے کہتے ہیں تو میرے اندر حوصلہ نہیں ہوتا انہیں کہنے کا. لیکن ایک گناہ سے بھی ڈر لگتا ہے کہ شوہر کو منع کرنا, یا پھر کچھ ایسی بات کرنا جو کہ اللہ نے کہا ہے کہ شوہر کے لیے منع ہے. تو اس پہ میں پوچھنا چاہتی ہوں. آپ نے یہ کہا کہ جس وقت میں میرے اور ہسبینڈ کے درمیان ایسا تعلق تھا, وہ مجھے کچھ نہ کچھ ایسا کہتے تھے جس کی وجہ سے آپ پر اور آپ کے بچوں پر برے اثرات تھے, جس کی وجہ سے آپ نے ڈیسیژن لیا. جی, اور وہ یہ بھی بتا رہی ہیں کہ وہ انزائٹی کی بھی پیشنٹ تھیں, تو اس کی وجہ جی, سے وہ نہیں کوپ کر پاتی. انگزائٹی ہو گئی تھی. اب انگزائٹی نہیں ہے, اور آپ یہ نہیں چاہتی کہ دوبارہ انگزائٹی ہو جائے. نہیں, وہ جو ماحول تھا نا, جو گھر کا بہت سویئر عجیب سا ماحول تھا, آل ٹائم بچوں کو پینچ کرنا, مجھے کرنا, تمہاری تربیت صحیح نہیں, وہ سب کچھ سب صحیح جا رہا ہے. اچھا, ٹھیک جا رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ ان کو دوسری شادی کی اجازت دیتے ہیں, کر چکے ہیں. جی, وہ کر چکے ہیں. تو پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ وہ آنے کا یہاں کہتے ہیں, کیونکہ وہاں وہ ناخوش ہونے کا, اور میری خدمتیں اور میرے وہ جو سارے حالات تھے اب انہیں بہت یاد آتے ہیں, اور بہت رسپیکٹفلی بات کرتے ہیں. لیکن مجھے وہ سب چیزیں لائک واپسی والا دوبارہ جو ڈر ہے نا, وہ قائم ہے. صحیح. بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بارے میں فرمایا کہ جب شوہر اور بیوی کے درمیان آپس میں اتفاق رائے نہ ہو سکے, تو اگر وہ حقوق میں کمی بیشی پہ کمپرومائز کر لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ان کو میں نے اس لیے سیکنڈ میرج کی بات کہی کہ آپ کی طرف سے اگر یہ بات ہے کہ سیکنڈ میرج بھی نہ ہو, اور یہ ہے کہ آپ ادھر بھی آنے نہ دیں, تو وہ تو نیچرلی وہ بات ہے نہیں. جی, اجازت دے دی ہے خود سے شادی اجازت کی. دی, جی, ٹھیک ہو گیا. جب وہ گئی تھی. باہر ہی کر رکھی ہے. جی, وہ یہاں بھی آل ٹائم رٹ لگائے رکھتے تھے مجھے شادی کرنی ہے, تو جب وہ باہر گئے تو مجھے لگا اب یہ تو ضروری ہے ان کے لیے نا, تو وہ میں نے اجازت ان کو دے دی تھی. تو پھر آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے.
پھر آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. تو اس میں بس مجھے یہی پوچھنا ہے کہ جو میں نے نیت انہوں نے بھیجا یہ گناہ تو نہیں ہے؟ کیونکہ مجھے تو بہت تکلیف تھی ان سب چیزوں سے. آپ کی نیت کو بدنیتی تو نہیں کہا جا سکتا. حسن نیت ہے کہ آپ نے ان کے لیے بھی بھلا چاہا، اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنے لیے بھی. انہوں نے بھی شادی کر لی، وہ بھی ایک اچھے لائف گزار رہے ہیں اور آپ لوگ بھی بہتر لائف گزار رہے ہیں. ہاں ایسی صورت جس میں آپ کے پاس اگر وہ رہتے ہوتے تو پھر یا زیادہ مناسب تھا کہ آپ اس میں اکٹھے رہنے کے میں اگر انسان کو تکلیف فیل ہو تو پھر یعنی کوئی کمپرومائز کرنے کے چانسز بھی نہ ہو تو علیحدگی بہتر ہے. لیکن یہ ایک حسن معاملہ ہے، حکمت ہے، اچھا طریقہ کار آپ نے اختیار کیا، برا نہیں ہے. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. بڑی بات ہے آپ نے اوپنلی آ کے کوشچن کر لیا، اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کے درمیان ایسی ہی تکلیف ہوتی ہے پر وہ سوال نہیں پوچھ پاتے. جزاک اللہ خیر استاذہ. ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ ہی آپ کو اس کا بہترین اجر دے سکتا ہے کہ اتنے خوبصورت یہ سب کی تو ہوگی دعائیں، بہت سارے ہمارے پیارے لوگوں کو بھی، پر میری یہ سالوں سے خواہش تھی کہ جب بھی میں انڈیویجول سیٹنگس میں دیکھتی تھی جب استاذہ لوگوں کو گائیڈ کری ہوتی تھی یا کوئی سوال کا جواب دیتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہی چیز تو سوسائٹی کو چاہیے کہ جب کوئی سوال ہو تو کوئی رہنما ایسا ہو کہ جواب دے تو دل کو سکون حاصل ہو جائے. اور آپ ہمیشہ اپنی طرف نہیں اپنے رب کی طرف موڑنے کی کوشش کرتی ہیں. اس پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان کے مطابق اجر دے. اور میں الحمدللہ وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی طرح سے آپ کو یہاں کال دیتے ہیں، بلاتے ہیں، واللہ وہ آپ سے کچھ نہیں چاہتے. وہ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل چاہتے ہیں کہ جو پیسفل ہو، جہاں رب کی پہچان عام ہو، جہاں ہماری نسلیں، ہماری آنے والی جنریشنز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے متعلق ہوں. اور ان چیزوں کے بہت بڑے رزلٹ آیا کرتے ہیں جب کوئی قومیں، جب کوئی انسان، جب کوئی سوسائٹی کانشیس ہو جاتی ہے کہ ہمیں اپنے رول کو سیکھنے کے لیے، ہمیں اپنے تعلقات کو سیکھنے کے لیے، اپنے معاملات کو سیکھنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس کی ضرورت ہے. یقین کریں یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے. میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے دین کی تعلیم بھی دے رہے ہوتے ہیں لیکن انڈیویجوالٹی کو بلیو کرتے ہیں. سرکلز میں کبھی کل ایک خاتون تھی ڈیفینس میں، وہ بھی یہ ذکر کر رہی تھی کہ پہلے 3 سیشن میں تو مجھے پتہ نہیں چلا لیکن میں آتی رہی، لیکن اس پورا ویک، پچھلے ویک کی جو باتیں میں جب بھی کچھ ایسا کرنے لگتی تھی تو مجھے ایک میمورائزیشن کلک آتا تھا اور مجھے اس ویک اپنے رویے میں، اپنے عمل میں بہت بہتری محسوس ہوئی. تو یہ ایک ریمائنڈرز ہیں. ہمیں اپنے آپ کو، اپنی سوسائٹی کو ان ریمائنڈر سے، ان اچھی محفلوں سے، ان نشستوں سے دور نہیں رکھنا. پہلے ہوتا تھا فیملی میں بزرگ بیٹھ کے بہت سارا رول پلے کر لیتے تھے، بچوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب کو سن لیا کرتے تھے اور پھر بہت حکمت سے جواب بھی دے دیتے تھے. ہمارے فیملی سٹرکچرز میں بھی بہت بڑا تبدیلی آ رہی ہے، چینج آ رہا ہے. تو یہ ایک ایسی نشستیں ہیں، اللہ تعالیٰ صحت دے، عافیت دے، زندگی دے، صحت میں برکت دے. تو میں سب یہ سوچتی ہوں کہ استادوں کو میسر آ جانا اور یہ نشستیں مل جانا یہ بہت بڑی، میں گو کہ ہر وقت ساتھ رہنے کا موقع ملتا ہے لیکن جب بھی میں کسی ایسے نشست میں بیٹھتی ہوں تو میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں. اور آج بھی جتنے سوالوں کے جواب آپ نے دیے تو میں کسی اور کے لیے نہیں، اپنے لیے اس کو سن رہی ہوتی ہوں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جگہوں پر اور کانٹینیوس، کیونکہ انسان نہیں بچ سکتا، جتنی گرد ہو گئی ہے، جتنی زیادہ ہمارے ارد گرد معاملات گمبھیر ہوتے چلے گئے ہیں، ہم جو بتدریج کام کر رہے ہوتے ہیں استاذہ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. ہم میں سے ہر کسی کو ضرورت ہے ریمائنڈرز کی، ریکال کی. تو انشاءاللہ اور بہت مجھے خوشی ہوتی ہے جب ڈفرینٹ یونیورسٹیز سے یوتھ، ینگسٹرز آتے ہیں اور وہ سوال پوچھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو آپ تک پہنچے، جنہوں نے آپ تک پیغام پہنچایا اور آپ یہاں پر چل کر آئے، انشاءاللہ یہ نشستوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ جاری رکھے اور اسی طرح سے ہم ایک دوسرے سے لرن کرتے رہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.